السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک دفعہ شیر خدا مولا علی کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والے سے پوچھو کہ اے قبر والو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس میں سے ایک مردے نے آواز دی، اے امیر المومنین، کفن پھٹ چکی ہے، ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے، میں نے جو مال جمع کیا تھا پتہ نہیں کہاں رہ گیا وہ، لیکن آج حساب دینا پڑ رہا ہے۔ آپ بتا دیجئے کہ میں نے جو دنیا میں اولاد اور بیوی چھوڑ کے آئی، میرے گھر دار والوں کیسے ہیں؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اے قبر والو، تمہاری بیویوں نے تو دوسری شادی کر لی، جو پونجی تم نے جمع کی تھی اسے تو بہت موج عیش سے اڑا رہے ہیں، تم نے جو گھر بنا رکھے تھے اس پر اب کوئی اور مالک بیٹھا ہے، وہاں کوئی اور رہ رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے آگے گزر گئے۔ مردے لوگ افسوس کرنے لگے، چیخ مار کے رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مقام پہ واپس آئے تو بہت غمگین تھے کہ کاش دنیا میں وہ لوگ رب کو مان لیے ہوتے، رب کو راضی کر لیے ہوتے۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کوئی آسان سا راستہ بتا دیجئے۔ تو حضرت علی مولا خدا بولتے ہیں کہ بیمار کی دعا لیا کرو، اس میں بہت شفائیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے راضی کر لو اور اس سے دعائیں کراؤ، اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس یتیموں میں اپنے کو دیکھ کے اس کی مدد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی حشر و محشر میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو دولت دے رکھی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے جو جوانی دے رکھی تھی تجھے اس کو کہاں استعمال کیا؟ میں نے جو تجھے عقل دی تھی، ذہنیت دی تھی، اس کا تو نے کیسے استعمال کیا؟ تو کچھ کر سکتا تھا دنیا میں، تو نے اس کا کیا کیا؟ آج دیکھو، کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، لیکن آج دیکھو سب بٹے پڑے ہیں آپس میں، ایک مرد مجاہد صرف ٹکا ہوا ہے۔ ہمیں بچپن سے کہا گیا وہ سیاہ لوگ ہیں، ان کی عبادت ہی الگ ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا آج ہم حق پر ہیں؟ اس میں سے ایک بات تو ضرور صحیح کہی تھی لوگوں نے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بات لیکن ہم نے ہی کہا، صرف نبی نے نہیں، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے نہیں۔ واقعی میں ہم میں سے نہیں، ہم اتنے کمزور نکلیں گے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں؟ ہماری تعداد اتنی ہوگی بھی، اور ہم آج فیل ہو رہے ہیں، حق پر وہ ہے۔ سنی، وہابی، تبلیغ، ہم تو بس نام کے ہی سنی رہ گئے، اصل سنت پہ ہم ہے کہاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں چیخ چیخ کے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی مالوں کو خرچ کرو، اپنی جوانی کو خرچ کرو۔
اللہ کے یہاں جب حساب ہوگا تب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ درگاہ پہ چادر چڑھائی تھی کہ نہیں، پیر صاحب کو بوسہ دیا تھا یا نہیں، لنگر کری تھی یا نہیں، تعجیہ بنایا تھا یا نہیں، 11ویں منائی تھی یا نہیں، کچھ نہیں۔ سوال ہوگا نماز کا، سوال ہوگا حق کا، سوال ہوگا کسی کی مدد کرنے کی جو تم پہ فرض ہے اللہ کی راہ میں، وہ تم نے کیا کیا؟ جب ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا تھا تو نے کیا کیا؟ جب میرے انبیاء کے گھرانے پہ انگلی اٹھی رہی تھی، ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ اے مسلمانوں، ابھی بھی ایک ہو جاؤ۔ سب کو پتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، تو کیا وہ فتنے سے یہ فتنہ کم ہے؟ کیا ہم مہدی علیہ السلام آنے تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ مانا کہ ہم نہیں بدل سکتے، ظلم عام ہوگا، شدتی پر ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں۔ کم سے کم ہم مہدی علیہ السلام کے لیے راستہ تو بنا سکتے ہیں۔ 60,000 لوگ ہوں گے، 60,000 میں سے صرف 10,000 بچیں گے، باقی لوگ پیٹ دکھا کے بھاگیں گے، کچھ شہید ہو جائیں گے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنا عقیدہ رکھتے ہیں آپ، کتنا ایمان مضبوط ہے آپ کا؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ابھی یہی رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں جھگڑے ہو گئے، کھانے بریانی کے لے کے اوپر، جبکہ وہ جو لنگر جو بانٹے جا رہے تھے، جو مسجدوں میں جو روزے داروں کے لیے جو کوئی کر رہا تھا، تعاون کر رہا تھا، اصل میں اس کا حق اس پہ تھا ہی نہیں، وہ یتیموں غریبوں کے لیے ہے۔ سال بھر جو لوگوں نے کمایا اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو اللہ یہیں رکھا ہوا ہے تمہارے لیے اس کا حساب۔ تم غریبوں میں خرچ کرو، غریبوں کا حق نہ مارو، لیکن نہیں، وہی دے رہے ہو، کسی کو ایک کھانے کو نہیں مل رہا ہے صحیح سے، کوئی آدھی تھالی پوری بوٹی لے کے بھاگ رہا ہے، اسی پہ جھگڑے ہو جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی سودا کر رہا ہے کہ ہمیں ایک بائک چاہیے، ہمیں اتنا رقم چاہیے تو ہم تراویح پڑھائیں گے، کہیں کوئی 7 دن کا، کہیں کوئی 15 دن کا، تو کہیں 20 دن کا۔ میرے بھائی، سبھی لوگ کو پتہ ہے اللہ ایک، نبی ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو اس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں وہ ایک، ہم ان کی امت سے ہیں، سب ایک ہونے کے باوجود بھی اتنے بٹ گئے ہیں، اور جہاں جہاد کرنا چاہیے وہ اپنے اوپر ہی تھوپ لیا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، وہ فیل نہیں ہوا ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندے کا حق ماروں گا، اس کی راہ ماروں گا، اس میں فساد پیدا کروں گا، میں خود نہ ہوں گا لیکن میرے اشارے سے ہوگا، واقعی ویسی ہو رہا ہے۔ شیطان کو مردود قرار دیا گیا، ہم شیطان کو نہیں مانتے، دجالوں میں سے اس کو شمار کرتے ہیں ہم، لیکن سوچنے والی بات ہے، شیطان تو ہمیں ہاتھ پکڑ کے کہیں غلط جگہ نہیں لے کے آتا، ہم تو خود جا رہے ہیں۔ کل حشر و محشر میں اس کو بھی حاضر کیا جائے گا، وہ بھی دعوت ٹھوکے گا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، باقی کام تو اس نے نہیں کیا، میں تو صرف زنا کے لیے خواہش اتنے ڈالی تھی وسوسے کے ذریعے، زنا تو اس نے کیا، میں نے تھوڑی کیا، ایک دوسرے میں اسرہ میں نے ڈالی تھی، ہاتھا پائی تو ان لوگوں نے کیا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالی تھی، اپنے بھائی کا قتل اس نے خود ہی کیا،
اب یہ سارا کام یہ خود کیا تو اس نے میری کیا غلطی؟ میں نے جتنا وعدہ کیا تھا یار رب العالمین میں نے تو اتنا ہی کیا. میں خود جا کے ہاتھ پکڑ کے دونوں کو نہیں لڑوایا. یا اس کا کوئی بھائی تکلیف میں تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ کے تھوڑی روکا کہ اس کی مدد مت کر. یہ خود ہی مدد نہیں کر رہے تھے، دوسروں کو کوس رہے تھے. ہر ایک چیز کا حساب ہوگا میرے بھائی، وقت رہتے سنبھل جائے. قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے. ہر کسی کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اور ہر کسی کو یہ بھی پتہ ہے کہ آثار قیامت جسے کہتے تھے ہم، وہ دور چالو ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے تھے کہ جب قیامت طاری ہو جائے گی تو اس سمے دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. چاہے وہ کتنی بھی دعائیں کر لے گا، مکہ میں جا کے توبہ کرے، مدینے میں جا کے توبہ کرے، کہیں بھی نہیں ہوگا. تو وہ وقت آنے سے پہلے لوگ سنبھل جائیں اور حق پہ آ جائیں. ہر وہ مومن تمہارا بھائی ہے جس کے لبوں پہ نکلا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے ہیں نا وہ لوگ بھی، کیا ہمارے نبی کو نہیں مانتے؟ علی کو اگر علم کا دروازہ کہا گیا تھا تو کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا. یہ ان کو بھی بخوبی پتہ ہے. کیا وہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. بس خالی تھوڑی سی خلافت ہے کہ ان کا رویہ تھوڑا الگ ہے، لیکن وہ تھوڑی کسی غیر اللہ کو مانتے ہیں. وہ بھی خدا کو ہی خدا مانتے ہیں، رسول کو ہی رسول مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں. لیکن ہمارے ذہنیت میں کچھ پہلے سے ڈال دیا گیا. ایسے سے علماء گزرے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان سے گرا، گوشت پاک نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کو پاک سنبھال لیا، نہیں تو گر جاتے، ہڈی پتلی ٹوٹ جاتی، نعوذ باللہ. کچھ لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہ کسی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، نہ سر جھکاتے ہیں، یہاں حتیٰ کہ ہم نبی کو بھی، وہاں بھی نبی کے آگے بھی سر نہیں جھکاتے ہیں. اور ان کا کتنا کلپ ہم نے دیکھا کہ خود درگاہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ چومی چاٹر کر رہے ہیں سب لوگ، وہ بھی مفتی ہو کے. کتنے لوگ کا نام بتائیں ہم؟ اگر بتا دیں تو ابھی وواد ہو جائے. لیکن آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کوئی چھپا نہیں رہا، ایک آئینے کی طرح ہو جاتا ہے صاف. حق پر تو اصل میں وہی رہے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی اور صحابہ کے نقش قدم پہ کیا چلا. جتنا صحابہ نے جتنا کی اتنا ہی عبادت کیا، اس سے آگے نہ بڑھا تو وہ حق پر رہے گا. اور جس نے یہ سب خرافاتی میں چلا اور ایک دوسرے کا حق مارا، ایک دوسرے سے حسد رکھا، بغض رکھا، تکبر رکھا، تو اس کا تو سارا برباد ہو جائے گا. وہ کتنا بھی عمل کر لے، کتنی بھی توبہ کر لے، کہیں کتنا بھی حج کر لے، سب بیکار ہے. اور آج دیکھو نبی نے جو کہا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. آج کے دن میں دیکھیے تو ہمارے مدینے کی طرف جہاں کس کی جرت نہیں ہوتی تھی، آج وہاں شرابیں بک رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور نام اتنے بڑے رکھے ہیں. دیکھو محمد رکھے ہیں. استغفر اللہ، ایسے کام کر رہا ہے وہ کہ اپنے ہی مسلمانیوں بھائیوں کے دشمن بن گیا ہے وہ. آپ تمام مومن مجاہد سے درخواست ہے کہ اس کو بائیکاٹ کریں. جب تک یہ استھتی نہ صحیح ہو جائے تب تک کے لیے حج کو جانا ہی چھوڑ دینا چاہیے وہاں پہ، ہمیشہ کے لیے نہیں. بس یہ جو مصیبت چل رہی ہے، جو پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے، وہاں تک کے لیے اسی پیسے سے وہ ہمارے میں ہی ہم کو لڑا